سیکھتے ہیں کہ ہم اپنا پہلا پروڈکٹ کیسے لسٹ کریں گے۔ تو جب آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے تو آپ اپنے سیلر سینٹرل میں لاگ ان کریں گے، ٹھیک ہے، انوینٹوری، ایڈ اے پروڈکٹ۔ تو اب پروڈکٹ ایڈ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ ایگزسٹنگ پروڈکٹ ایڈ کرو گے جو جانا مانا برانڈ ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ اگر پرائیویٹ لیبل کرتے ہو یا جنیرک کوئی نارمل سا پروڈکٹ جو آپ اگر پرائیویٹ لیبل نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو نئی لسٹنگ بنانی پڑتی ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ ہم برانڈ کا لسٹنگ کیسے کریں گے، اور اگر ہم برانڈ سیل نہیں کرنا چاہتے تو جب آپ برانڈ سیل کرتے ہو تو برانڈ کے لیے آپ کو نیا لسٹنگ بنانے کی ضرورت نہیں، آپ ایگزسٹنگ لسٹنگ میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پرائیویٹ لیبل یا کوئی اپنا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نیا لسٹنگ کرنا پڑے گا۔ سو لیٹس سے کہ ہم ایک برانڈ سرچ کرتے ہیں، رائٹ، لیٹس سے ٹھپال جانا مانا برانڈ ہے، اوکے، یا کچھ برانڈ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ سیل کرتے ہو تو اپلائی ٹو سیل، ٹھیک ہے۔ جب اپلائی ٹو سیل آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے، ریکویسٹ اپروول۔ جس بھی سپلائر سے یا جس بھی کمپنی سے وہ سامان لیتے ہو ان سے کہو کہ آپ کو انوائس دے، انوائس پہ آپ کا نام ہونا چاہیے، 180 دن سے پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، سو ایٹ لیسٹ ون پرچیز انوائس فار دا پروڈکٹس فرام اے مینوفیکچرر اور ڈسٹریبیوٹر۔ تو جب امیزون کو آپ یہ اپلائی کرو، میک شور یہ چیزیں، میک شور یہ ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ تو موسٹ برانڈز جو ہے آپ سے یہ ریکوائرڈ، کچھ برانڈ جو ہے اپروول ریکوائر نہیں کرتی۔ سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر سیل کرتے ہو۔ لیٹس سے دوسرا برانڈ دیکھتے ہیں، کوگیٹ، یہ بھی اپلائی ٹو سیل ہے۔ اگر آپ ایسا جانا مانا برانڈ سیل کرتے ہو پرچیز کے وقت، اوکے، اب یہ جو کولگیٹ ہے اس کے لیے ہمیں پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ کا رینک بھی اچھا ہے اگر ہم اسے سیل کرتے ہیں، جتنا پروڈکٹ کا کم رینج ہوتا ہے اتنا ہی اچھا۔ تو اس پروڈکٹ کو لسٹ کرنے کے لیے لیٹس سے کہ آپ نے سپلائر سے بات کی لیکن پھر بھی اگر ضرورت ہے نہیں، لیکن ہر ایک ریکٹ کے لیے اپنا جو ہے آپ انوائس رکھا کریں۔ تو اب یہ ہم ایگزسٹنگ لسٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم جو چیز امیزون پہ آلریڈی ہے، آلریڈی سیل ہوتا ہے، ہم اس پہ اپنا پروڈکٹ کیسے لسٹ کریں گے۔ بعد میں نیکسٹ سیکشن میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نیا لسٹنگ کیسے کریں گے۔ تو اگر ہم ایگزسٹنگ چیز جو جانا مانا برانڈ ہے، میک شور کسی کے پرائیویٹ لیبل میں ایگزسٹنگ لسٹنگ میں لسٹنگ نہیں کرنا۔ اگر آپ کرو گی تو ہائی جیکنگ میں، کاؤنٹر فیٹ میں ہو جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بین ہو سکتا ہے امیزون پہ سیلنگ کرنے سے۔ سو امیزون پہ میک شور اگر جانا مانا برانڈ نہ ہو، جیسے کہ کولگیٹ ہے، سینسوڈائن ہے، گوچی ہے، یہ جتنی بھی بڑے بڑے جانا، سب سے پہلے آپ گوگل کریں۔ جیسے بھی لیٹس ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا برانڈ ہو جو ویئرڈ سا نام ہو تو وہ موسٹلی پرائیویٹ لیبلز ہوتے ہیں۔ تو اب لیٹس سے کہ اگر میں نے مائنڈ بنا لی ہے کہ مجھے یہ پروڈکٹ سیل کرنا ہے، رائٹ، تو اب اگر یہ ایگزسٹنگ لسٹنگ ہے تو مجھے اس کے لیے کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس پروڈکٹ نے آلریڈی ریویوز لیے ہیں اور لوگ اسے بائی کر رہے ہیں۔ سو مجھے اگر کیمپین چلانا ہے، دیٹس اپ ٹو یو، سیل میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا چیز سیل کرتے ہو، دیکھو بہت سے سیلر سیل کرتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ یو نیڈ پروموشن یا آپ کو کیمپین چلانا چاہیے۔ سو ہم کریں گے کیا، سلیکٹ کنڈیشن نیو، ہمیشہ لمیٹیشن دیکھو کہ آپ اسی یوزڈ میں سیل نہیں کر سکتے، سیل دس پروڈکٹ۔ جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ سیلر SKU آپ اسے خالی بھی چھوڑ سکتے ہو، یا اپنے ریکٹ کے لیے آپ یہاں پر کچھ لکھ بھی سکتے ہو۔ لیٹس سے کہ اگر آپ نے کسی سپلائر سے لینا ہے، علی بابا 1 لکھ سکتے ہو۔ اب میچ لویسٹ پرائس، اگر آپ نے زیادہ بڑھانا ہے، زیادہ، دیٹس اپ ٹو یو۔ اب جیسے آپ نیچے آؤ تو یہاں پہ امیزون ول شپ اینڈ پرووائڈ کسٹمر سروس، ہمیشہ میک شور یہ ہونا چاہیے سیو اینڈ فنش۔ جب آپ سیو اینڈ فنش کرو تو آپ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اسے ہم نے امیزون کے ویئر ہاؤس کو سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
جب بھی کوئی چیز سپلائر سے لیتے ہو چائنا سے یا دوسرے ملک سے، میک شور مال اپنے گھر کو مت منگانا، سیدھا سپلائر سے کہو کہ آپ اسے امیزون کے ویئر ہاؤس پہ شپ کریں۔ علی بابا پہ جتنے بھی سپلائرز ہیں ان کو پتہ ہے اور وہ امیزونس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میک شور کہ یہاں اس باکس کو ٹک نہیں کرنا، مارک فار ریموول ہم نے نہیں کرنا، سیو اینڈ کنٹینیو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ڈینجرس گڈ انفارمیشن میں کوئی ڈینجرس گڈ انفارمیشن نہیں، بیٹری نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، سو ہم یہاں پر نو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹری انفارمیشن، کوئی بیٹری انفارمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ناٹ شور کر سکتے ہو، سبمٹ سے کنٹینیو کرو گے۔ اگر آپ الیکٹرانک سیل کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ اس میں بیٹری ہے۔ موسٹلی اگر آپ کوئی الیکٹرانک چیز سیل کرتے ہو، میک شور لیتھیم بیٹری نہ ہو، کیونکہ لیتھیم بیٹریز میں بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اینڈ سو اب نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارا کام کرنا ہے پروڈکٹ پہ، امیزون کے فلفلمنٹ سینٹر کو سینڈ کرنا ہے۔ سو سب سے پہلے کنٹینیو ٹو شپنگ پلان، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس پہ کلک کریں، اب امیزون ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے یونٹس جو ہے امیزون کو سینڈ کر رہے ہو۔ لیٹس سے کہ میں کہوں کہ میں 50 یونٹ سینڈ کرو، 50 پیسز ایسی کہہ رہا ہوں، پھر کنٹینیو کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں کنٹینیو کروں، اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون پریپ کرے گا، تو ہمیشہ سیلر آپ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اپلائی ٹو آل، نو پریپ نیڈڈ کیونکہ آلریڈی چوز، ٹھیک ہے۔ کنٹینیو کرو گے آپ۔ جیسے ہی آپ کنٹینیو کریں تو آپ کو یہ پیج آ جائے گا، تو آپ نے ان لیبلز کو پرنٹ کرنا ہے۔ اب یہ لیبل ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ میں آ گئے، آپ اسے نام بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یو کین گو اہیڈ اینڈ ری نیم اٹ، آپ اسے نام دے سکتے ہو۔ اپنے سپلائر سے ای میل لو، آپ نے سپلائر کو کہنا ہے کہ میں آپ کو یہ لیبل سینڈ کروں گا، یہ لیبل ہر ایک پروڈکٹ پہ لگنا چاہیے۔ سو امیزون سپلائر کو پتہ ہوتا ہے، وہ آلریڈی امیزون کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ان لیبلز کو آپ کے ہر ایک یونٹ پہ لگا دیں گے، کیونکہ یہ امیزون کا اپنا یونٹ ہے، اور جب سکین ہوتا ہے تو سکین ان کو ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ امیزون کے اپنے ایسنز ہیں، اسے کہتے ہیں ایسن۔ تو جو بھی چیز آپ لسٹ کرتے ہو تو آپ اپنے سپلائر کو یہ ایسن ای میل پہ سینڈ کرو گے، تو آپ کا سپلائر وہاں اگر چائنا میں ہے، دوسرے ملک میں بیٹھ کے وہ پرنٹ کر کے آپ کے ہر ایک پروڈکٹ پہ لگا دے گا۔ اگر آپ اپنے لوکل جگہ سے سامان لے رہے ہو تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ایک پرنٹر چاہیے، پرنٹر کی تھرو آپ اسے جو ہے پرنٹ کرو گے اور ہر ایک باکس پہ لگاؤ گے۔ تو آپ کا یہ ہوا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ کنٹینیو، ٹھیک ہے۔ اب امیزون ہم سے کہے گا کہ یہ سامان جو ہے اس ویئر ہاؤس پہ سینڈ کرے۔ اب امیزون مجھ سے کہہ رہا ہے کہ DXB3، یہ جو پروسیس ہم کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے سیم ہے، امریکہ کے لیے سیم ہے، سیم سیلر سینٹر، سم ٹائم کچھ ڈفرینٹ۔ جو اگر آپ اس ویڈیو کو 20 سال اگر کے بعد آپ امیزون کے سیلر سینٹر کو دیکھو، سیم ہی رہے گا، کچھ بٹن چینج ہو جاتے ہیں، اتنے نہیں۔ تو ہم اپروو شپمنٹ کر دیں گے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم اپروو کریں، ٹھیک ہے، اب ورک آن شپمنٹ کریں گے۔ اب امیزون ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیریئر ہمیشہ، اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اسمال پارسل ہے یا لیس دین اے ٹرک لوڈڈ۔ تو اگر آپ زیادہ چیزیں سینڈ کر رہے ہو تو امیزون کو آپ کو بتانا چاہیے کہ میں ایک ٹرک سینڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ چھوٹا پارسل یا باکس سینڈ کر رہے ہو تو آپ یہاں پہ کلک کرو گے۔ اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا کیریئر، سو میک شور ادر کر دو، ٹھیک ہے۔ یو کین گو اہیڈ اینڈ کلک ادر۔ اب امیزون جو ہے ہاؤ ول دس شپمنٹ بی پیکڈ، تو اب آپ سپلائر سے پوچھو گے کہ سامان کتنے باکسز میں آئے گا۔ اگر ایک باکس میں آتا ہے تو آپ امیزون کو کہو گے کہ ایک باکس، اگر 2 باکس میں ہے تو آپ امیزون کو کہو گے 2 باکس۔ تو لیٹس سے کہ 50 پیسز ہے تو آئی تھنک ایک باکس میں آ جائے گا۔ تو اب مجھے امیزون ایک ہی باکس کے لیے لیبل دے گا۔ اب امیزون مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ باکس کا ویٹ کتنا ہے، میک شور سپلائر سے وہ لو۔ لیٹس سے کہ میں کہوں کہ 20 پاؤنڈ، یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ سپلائر سے آپ اپنے باکس ڈائمنشن لے لو، سپلائر آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے۔
پھر اس کو کنفرم کرنا ہے آپ نے. جیسے ہی کنفرم کرے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ لیبل بھی پرنٹ کرنا ہے. تو جیسے ہی یہ لیبل پرنٹ ہو اسے پرنٹ نہیں سوری سیو کرنا ہے اپنے سسٹم پہ. تو آپ کو یہ لیبل اپنے سپلائر کو دینا ہے. تو سپلائر یہ لیبل باکس پہ میک شور کہ پلیز لیو دس لیبل انکورڈ. سپلائر سے کہو کہ یہ لیبل ہمیشہ باکس کے اوپر اور جو پہلے کے بارکوڈ وہ پروڈکٹ کے اوپر لگیں گے. تو جب ہم سپلائر کو یہ دو چیزیں ای میل کرے سپلائر اپنا کام کر دے گا سب کچھ کر کے. ٹھیک ہے سب کچھ کر کے ہم نے پھر کرنا کیا ہے ہم نے کمپلیٹ شپمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے اور میک شور کہ اگر آپ اس چیز کو دبئی سینڈ کرتے ہو تو دبئی کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے. باقی دوسرے ملکوں کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں. وہ نیکسٹ لیسن میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو جیسے ہی یہ ہو جائے مارکٹ شفٹ کر دو گے دیٹس اٹ. تو جب آپ مارکیٹ شپ کر دو گے آپ کا سپلائر کیا کرے گا جب اس باکس کو اگر چھوٹا باکس ہے تو میں بائی سی شپنگ آپ کو نہیں بائی سی شپنگ صحیح نہیں. ایک تو 30-40 دن لگ جاتا ہے آپ بائی ایئر شپنگ کریں. تو جب آپ کا سپلائر وہ باکس کو امیزون کے ویئر ہاؤس پہ سینڈ کر دے گا امیزون جب وہ باکس کو وہاں پہ اسکین کر لیں گے آپ کو ای میل آ جائے گا اور آپ کا سامان ایکٹیو ہو جائے گا سیلر میں. پھر جیسے ہی لوگ بائی کریں گے آپ اپنے انوینٹوری پہ دیکھیں گے. لیٹس سے لائک رائٹ ناؤ ہم نے جو پروڈکٹ ایڈ کیا لیٹس گو بیک ٹو اوور. تو یہ پروڈکٹ جب آپ یہاں پہ مینیج ایف بی آئی انوینٹوری پہ جاؤ گے لیٹس سے رائٹ ہیئر تو یہ وہ پروڈکٹ ہے. تو یہ پروڈکٹ یہاں پر ان ایکٹ ابھی زیرو اس لیے دکھا رہا ہے کہ ان کو نہیں گیا ہے. سو یہ پھر ایکٹیو ہو جائے گا اور اویلیبل آپ کو دکھیں گے کہ اتنے پیسز. جب بھی کسٹمر بائی کریں گے تو آپ کا جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا سامان رہ گیا ہے. اب لیٹس سے کہ اگر آپ کا سامان ختم ہونے والا ہے میک شور جب آپ کا سامان آدھا ہو جائے تو آپ ریپلینش انوینٹوری ہمیشہ یہاں پہ سینڈ ریپلینش کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ ایڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ سیدھا ورک آن شپمنٹ پہ جاؤ گے اور امیزون آپ سے پوچھے گا کہ کتنے پیسز سینڈ کرنا ہے. تو میک شور کہ آؤٹ آف سٹاک آپ کبھی نہ جاؤ. اگر آپ آؤٹ آف سٹاک گئے تو اس میں آپ کا خسارہ ہے آپ کا جو ہے سیل رک جائے گا دوسرے سیلرز کو سیل جائے گا. سو میک شور کہ ہمیشہ آپ کا چیز سٹاک میں ہو. تو جب آپ کا امیزون پہ وہ باکس پہنچ جائے سامان ایکٹیو چلا جائے گا اور آپ کا سیل شروع ہو جائے گا. اب دوسرا لیٹس سے کہ ہم ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں لیٹس سے کہ کپس. اگر یہ پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ پرائیویٹ لیبل ہے یہ لوگوں نے اپنے لوگو لگا کے. تو ان پروڈکٹس میں کبھی بھی میک شور کہ آپ ایگزسٹنگ لسٹنگ میں لسٹ نہ کرو کیونکہ یہ امیزون کی پالیسی کے خلاف ہے. یہ لوگوں نے اپنے برانڈز بنائے ہیں لوگوں نے اپنا پرائیویٹ لیبل بنایا ہے آپ بھی بنا سکتے ہو. تو اب لیٹس سے کہ آپ چاہتے ہو یار کہ میں جانا مانا برانڈ سیل نہیں کرنا چاہتا میں اپنا ایک سٹور بنانا چاہتا ہوں اپنا ایک نیا پروڈکٹ جو ہے لسٹ کرنا چاہتا ہوں. سو سب سے پہلے دوبارہ وہی کریں گے ایڈ اے پروڈکٹ. لیکن اس بار ہم یہاں پہ کچھ ٹائپ نہیں کریں گے. ہم یہاں پہ کریں گے آئی ایم ایڈنگ اے پروڈکٹ which is not sold on Amazon. تو جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو میک شور کہ آپ کا کیٹیگری جو چیز سیل کرتے ہو وہ ایگزیکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کیٹیگری کو صحیح چوز نہیں کرتے تو سم ٹائم کسٹمر کو پروڈکٹ فائنڈ کرنے میں مسئلہ ہوگا. ہمیشہ لیٹس سے کہ اگر آپ کچن کی چیزیں سیل کرتے ہو لیٹس سے کہ آپ ٹاول سیل کرتے ہو رائٹ لیٹس سے یو آر سیلنگ اے ٹاول رائٹ. سو آپ ان کیٹیگریز کو سلیکٹ کرو گے you will select a category. اب بات یہاں پر آتی ہے پروڈکٹ آئی ڈی کی. تو اب نئی لسٹنگ ہے ہم نیا پروڈکٹ لسٹ کر رہے ہیں. تو نیا پروڈکٹ لسٹ کرنے کے لیے آپ کو پروڈکٹ آئی ڈی بار کوڈ چاہیے یو پی سی. سو جو بھی چیز آپ چائنا سے بائی کرتے ہو موسٹلی ان پہ بار کوڈ نہیں ہوتا. آپ کو بار کوڈ جو ہے بار کوڈ مینیا سے پرچیز کرنا پڑے گا $5 کا ہے. لیکن آپ کو وہ $5 لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا یہ GTIN جس سے آپ یہ $5 سیو کر سکتے ہیں. $5 بہت ہے کیونکہ آپ جب امیزون FBA کرتے ہو تو اگر آپ لیٹس سے کہ اگر آپ کی 100 لسٹنگ ہے تو آپ ہر ایک لسٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ بار کوڈ خریدو گے تو یہ پیسے آپ کو بچ سکتے ہیں. تو EIN جو ہے یورپ کے لیے UPC ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم یہاں سے دوبارہ نکل جائیں گے.
پروڈکٹ کو لسٹ کرنے سے پہلے ہم دوبارہ سے یہاں نکل جائیں گے. ہم کریں گے کیا؟ ہم ایڈ اے پروڈکٹ پر چلے جائیں گے واپس. ٹھیک ہے، یہاں نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ویئر از GTIN. ٹھیک ہے، ہم یہاں لرن مور پہ کلک کریں گے. جیسے ہی ہم لرن مور پہ کلک کریں گے نیچے آ کے، ٹھیک ہے، ہم نے اپلائی فار GTIN ایگزمپشن کرنا ہے. جب ہم اپلائی فار GTIN ایگزمپشن کریں، اب اگر آپ پرائیویٹ لیبل سیل کرتے ہو، سب سے پہلے آپ اپنا کیٹیگری چوز کرو گے کہ کیا سیل کرنا چاہتے ہو. بیبی کا ہے، بیوٹی کا ہے، بکس ہے، کیمرہ ہے، تو یہ لازمی آپ نے کرنا ہے. سو لیٹس سے کہ میں بیبی کرتا ہوں. اب بات آتی ہے کہ پرائیویٹ لیبل کرنا ہے یا ایسی ہی بنا جنیرک. اگر پرائیویٹ لیبل کرتے ہو تو پرائیویٹ لیبل کے لیے میک شور کہ آپ سپلائر کو لوگو دے گے کہ آپ میرے پروڈکٹ پہ. سب سے پہلے تو آپ نے پرائیویٹ لیبل پہ کام شروع کرنے کے لیے اپنا ایک لوگو بنانا ہے. ٹھیک ہے، فائیور پہ $10 پہ لوگو بن جاتی ہے. پھر جب آپ سپلائر سے کہو گے کہ اس لوگو کو میرے پیکنگ پر بھی لگاؤ اور میرے پروڈکٹ پر بھی لگاؤ، تو یہ ایک ایسا ہے کہ آپ اپنا ایک نام بنا رہے ہو. امیزون پہ ایک سیلر ہے اوہو، وہ جو ہے مہینے کا جو ہے $1 ملین سیل کرتا ہے. وہ پرائیویٹ لیبل ہے، وہ اپنا ہی پروڈکٹ سیل کرتا ہے. کوئی اور کمپیٹیٹر تو ہوتے ہیں لیکن اس کی ایگزسٹنگ لسٹنگ میں جو اس نے نام کمایا ہے، جو اس کا پروڈکٹ ہے، کوئی اور سیل نہیں کر سکتا. تو اب اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے، لیٹس سے کہ مجھے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے اور مجھے اپنا پرائیویٹ لیبل چیپ او ہٹ کے نام سے کرنا ہے، تو برانڈ میں بھی یہاں پر بھی چیپ او ہٹ. ٹھیک ہے، اب جب میں اویلیبلٹی دیکھوں گا تو امیزون مجھ سے پوچھے گا کہ اس برانڈ کے لیے اپروول چاہیے. کیوں؟ اب اپروول کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو 2 پکچرز چاہیے بس. پرائیویٹ لیبل کے لیے سپلائر سے کہو کہ جب وہ آپ کا پیکنگ سب کچھ کرے تو آپ کو 2 پکچر دے تاکہ آپ امیزون کو پرووائڈ کرے. تو مطلب 24 آور میں آپ کو اپروول آ جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں یار اتنا جھنجھٹ نہیں لینا، جو پروڈکٹ ہے وہی سیل کرنا ہے، تو بجائے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ایک ہی چیز ٹائپ کرو. کیا؟ جنیرک. جب آپ جنیرک ٹائپ کرو گے یہاں پر بھی جنیرک ٹائپ کرو. تو اب اس کے لیے آپ کو امیزون رائٹ اوے اپروو کر لے گا. چیک اویلیبلٹی، ایلیجیبلٹی. ٹھیک ہے، تو اب امیزون ہم سے کہہ رہا ہے کہ یو آلریڈی ہیو اپروول ٹو لسٹ پروڈکٹس ان بلو برانڈ ان کیٹیگری. یو کین اسٹارٹ لسٹنگ دیس پروڈکٹ آفٹر 30 منٹ. تو اب میں یہاں پر ویڈیو پاس کر دوں گا. 30 منٹ کے بعد ہم دوبارہ لاگ ان ہو کے، یا سائن آؤٹ نہیں کرنا، ایسے ہی رکھنا. 30 منٹ کے بعد ہم ایڈ اے پروڈکٹ پہ کلک کریں گے تو پھر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ آگے ہم UPC کی جگہ پہ آٹومیٹک جو ہے امیزون ہمیں رینڈم ایسن دے دے گا اور وہ $5 ہمیں بچ جائیں گے. سو 30 منٹ کے بعد ویڈیو یہاں پاس کروں گا. 30 منٹ کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ دوسرا پروسیس کیسے ہوتا ہے.